دوستو 1940 میں ایک سکھ بوٹا سنگھ نے انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے یہ چائے خانہ شروع کیا۔ بوٹا سنگھ نے 1940 سے 1944 تک اس چائے خانہ و ہوٹل کو چلایا، مگر ان کا کام کچھ اچھے طریقے سے نہ جم سکا۔ 1940 میں بوٹا سنگھ کے چائے خانہ پر دو سکھ بھائی سرتیج سنگھ بھلا اور کیسر سنگھ بھلا، یہ دونوں بھائی گورنمنٹ کالج سے تھے، گریجویشن کر چکے تھے اور کسی کاروبار کے متعلق سوچ رہے تھے کہ ایک روز اس چائے خانہ پر بیٹھے اس کے مالک بوٹا سنگھ سے بات چل نکلی اور بوٹا سنگھ نے یہ چائے خانہ ان کے حوالے کر دیا۔ پاک ٹی ہاؤس لاہور میں مال روڈ پر واقع ہے، جو کہ انارکلی اور نیلا گنبد کے قریب ہے۔ قیام پاکستان کے بعد حافظ رحیم بخش صاحب جلندھر سے ہجرت کر کے لاہور آئے تو انہیں پاک ٹی ہاؤس 79 روپے میں ماہانہ کرائے پر ملا۔ یہ چائے خانہ انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے ہی چلتا رہا، بعد میں انڈیا کاٹ کر پاک کا لفظ لکھ دیا گیا۔ دبلا پتلا بدن، دراز قد، آنکھوں میں ذہانت کی چمک، سادہ لباس، کم سخن حافظ رحیم بخش کو دیکھ کر دلی و لکھنؤ کے قدیم و زیودار بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حافظ صاحب کے دو بڑے بیٹوں علیم الدین اور سراج الدین نے پاک ٹی ہاؤس کی گدی کو سنبھالا۔ لاہور کے گم گشتہ چائے خانوں میں سے سب سے مشہور چائے خانہ پاک ٹی ہاؤس تھا، جو ایک ادبی، تہذیبی اور ثقافتی علامت تھا۔ پاک ٹی ہاؤس شاعروں، ادیبوں اور نقاد کا مستقل اڈا تھا، جو ثقافتی، ادبی اور کسی کو اس سے جدائی گوارا نہیں تھی۔ وہ ٹی ہاؤس کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان دنوں لاہور میں دو بڑی ادبی تنظیمیں حلقہ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند مصنفین ہوتی تھیں۔ صبح سے لے کر شام تک ادبی محفلیں جمی رہتی تھیں۔ یہاں ملک بھر سے نوجوان ان شخصیات سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ اتوار کو ٹی ہاؤس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی۔ جو کوئی آتا کرسی نہ بھی ہوتی تو کسی دوست کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ یہاں شاعر و ادب پر بڑے شوق سے بحثیں ہوتی تھیں۔ ٹی ہاؤس میں بیٹھنے والے ادیبوں اور شاعروں میں سے سوائے چند ایک کے باقی کسی کا بھی کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ کسی ادبی پرچے میں کوئی غزل، نظم یا کوئی افسانہ لکھ دیا تو 15-20 روپے مل جاتے تھے، لیکن کبھی کسی کے لب پر تنگی معاش کا شکوہ نہیں تھا۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ کسی دوست کی جیب خالی ہے تو وہ ٹی ہاؤس کی چائے اور سگریٹوں سے محروم رہے۔ جن کے پاس پیسے ہوتے وہ نکال کے میز پر رکھ دیتا تھا۔ جس کی جیب خالی ہوتی علیم الدین صاحب اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی سے پیش آتے تھے۔ اس وقت کے ادیبوں میں سے شاید ہی کوئی ادیب ہو جس نے پاک ٹی ہاؤس کی چائے کا ذائقہ نہ چکھا ہو۔ پاک ٹی ہاؤس کا بڑا دلکش ماحول ہوتا تھا۔ نائلن والا چمکیلا فرش، چوکور سفید پتھر کی میزیں، دیوار پر لگی قائد اعظم کی تصویر، گیلری کو جاتی ہوئی سیڑھیاں، بازار کے رخ پر لگی شیشے دار لمبی کھڑکیاں جو گرمیوں کی شاموں کو کھول دی جاتی تھیں، اور باہر لگے درخت بھی دکھائی دیتے تھے۔ دوپہر کو جب دھوپ پڑتی تو شیشوں سے گلابی روشنی نظر آتی تھی۔ ٹی ہاؤس کے اندر کونے والے کاؤنٹر پر علیم الدین صاحب کا مسکراتا ہوا سانولا سا چہرہ ابھرتا اور بل کھاتے وقت پیچھے کہیں دھیمے سروں سے ریڈیو بج رہا ہوتا تھا۔ ملک کی مشہور گلوکارہ شبانہ سے ایک گیت سنیں گے۔ علیم الدین کی دھیمی اور شگفتہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے چمکیلے ہموار دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ ٹی ہاؤس کی فضا میں کیپسٹن سگریٹ اور سگار کا بل کھاتا ہوا دھواں گردش کرتا تھا۔ ٹی ہاؤس کی سنہری چائے، قہوہ اور فروٹ کیک کی خوشبو بھی دل کو لبھاتی تھی۔ کبھی کبھی کاؤنٹر پر رکھا ہوا ٹیلی فون یکدم بج اٹھتا تھا۔ ہجرت کر کے آنے والوں کو پاک ٹی ہاؤس نے اپنی گود میں پناہ دی۔
کسی نے کہا میں امبالے سے آیا ہوں، میرا نام ناصر کاظمی ہے۔ کسی نے کہا میں گڑھ مکستر سے آیا ہوں اور میرا نام اشفاق احمد ہے۔ کسی نے کہا میرا نام ابن انشا ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ بڑے چمکیلے اور روشن دن تھے۔ ادیبوں کا سارا دن ٹی ہاؤس میں گزرتا تھا۔ زیادہ تر ادیبوں کا تخلیقی کام اسی زمانے میں انجام پایا تھا۔ اشفاق احمد نے گڈریا اسی زمانے میں لکھا۔ شعر و ادب کا یہ تعلق پاک ٹی ہاؤس ہی سے شروع ہوا تھا۔ صبح 8 بجے پاک ٹی ہاؤس میں کم لوگ آتے تھے۔ ناصر کاظمی سگریٹ انگلیوں میں دبائے، سگریٹ والا ہاتھ منہ کے ذرا قریب رکھے ٹی ہاؤس میں داخل ہوتا تھا اور اشفاق احمد سائیکل پر سوار پاک ٹی ہاؤس آتا تھا۔ پاک ٹی ہاؤس میں داخل ہوں تو دائیں جانب شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک صوفہ لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک لمبی میز تھی۔ میز کی تینوں جانب کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ ناصر کاظمی، انتظار حسین، پروفیسر سید سجاد رضوی، قیوم نظر، شہرت بخاری، انجم رومانی، امجد اسلام امجد، احمد مشتاق، مبارک احمد وغیرہ کی محفل شام کے وقت اسی میز پر لگتی تھی۔ اے حمید، انور جلال شمسا، عباس احمد عباسی، ہیرو، حبیب، سلو، شجاع، قائد اعظم کی تصویر کے نیچے جو لمبی میز اور صوفہ بچھا تھا وہاں اپنی محفل سجاتے تھے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اور سید وقار عظیم بھی وقت نکال کر پاک ٹی ہاؤس آتے تھے۔ شاعر نقاد اور دانشور اپنی الگ محفل بھی سجاتے تھے۔ سعادت حسن منٹو، اے حمید، فیض احمد فیض، ابن انشاء، احمد فراز، منیر نیازی، میرا جی، کرشن چندر، کمال رضوی، ناصر کاظمی، پروفیسر سید سجاد رضوی، استاد امانت علی خان، ڈاکٹر محمد باقر، انتظار حسین، اشفاق احمد، قیوم نظر، شہرت بخاری، انجم رومانی، امجد اسلام امجد، باقی بہت سارے ادیب ٹی ہاؤس کی جان تھے۔ سحر لدھیانوی بھارت جا چکا تھا اور وہاں فلمی گیت لکھ کر اپنا نام امر کر رہا تھا۔ شاعر اور ادیب اپنے اپنے تخلیقی کاموں میں مگن۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمیں ادب، شاعری، غزلات اور ایسے بہت سارے ادیب ہماری زندگی سے دور ہو چکے ہیں اور جہالت نزدیک آ چکی ہے۔ انسان ادب کو بھول چکا ہے اور اے آئی سے ہی کام چلا رہا ہے۔ لیکن اس دور میں انسانیت کا وقار اور زندگی کی کوالٹی تھی۔ آج ہمیں اپنی زبان، ادب، شاعری اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی آنے والی نسل کو بچانا ہے۔ جون 2012 میں پنجاب حکومت نے اعلان کیا کہ وہ پاک ٹی ہاؤس کو دوبارہ کھولنے جا رہی ہے اور اس کی سرپرستی بھی خود کرے گی۔ پھر آخرکار 8 مارچ 2013 کو لاہور کی پہچان پاک ٹی ہاؤس 13 سال بعد دوبارہ کھول دی گئی۔ اس موقع پر کئی اہم ادیب اور شخصیات موجود تھیں، جن میں معروف مصنف عطاء الحق کاظمی بھی شامل تھے۔ پاک ٹی ہاؤس آج بھی ان لوگوں کے دل کے قریب ہے جو لاہور کے ادبی اور ثقافتی گہما گہمی کو یاد کرتے ہیں۔ مصروف ادیب انتظار حسین نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، ملک کے کسی بھی دوسرے ادبی ادارے، یہاں تک کہ اکیڈمی آف لیٹرز کو بھی وہ مقام حاصل نہیں جو پاک ٹی ہاؤس کو حاصل ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیڈ بیک دینے کے لیے اس ویڈیو پہ لازمی کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو اس ویڈیو میں خاص بات کیا لگی۔ خدا حافظ۔